السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اب ہم جو ہے وہ بہت ہی اہم مقام پر ہیں مدینہ طیبہ کے۔ آپ دیکھیں، یہ مسجد الفصح کے نام سے ایک مسجد ہے۔ اصل میں یہ مسجد نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں جنگ احد کے ختم ہونے کے بعد سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد، یعنی وہ مشکل ترین معرکہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضور زخمی ہوئے، صحابہ کرام بڑی مشکل اٹھائے۔ تو اس جنگ کے اندر جب حضور جنگ ختم کر کے واپس ہو رہے تھے تو آپ دیکھیں مقام یہ جو ہے بالکل سادہ سا مقام، یعنی اتنا چھوٹا سا مقام ہے یہ کہ اس کی لمبائی جو ہے صرف 6 میٹر ہے اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ صرف 4 میٹر ہے اور اس کی اونچائی صرف 2 میٹر ہے۔ تو اتنی ہی جگہ تھی یہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر نماز ادا فرمائے تھے۔ اور آپ یقین کریے کہ یہ وہی جس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ بڑے بدعتی ہوتے ہیں، میں یہاں پر آپ سے عرض کرنا چاہوں گا بڑے عشاق ہوتے ہیں۔ کئی سالوں سے یہ لوگ اپنے اس عشق کی وجہ سے جب یہاں پر آنا ممنوع بھی تھا لیکن چھپ چھپ کر آ کر کے وہ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن آج الحمدللہ حکومت کو یہ شعور بھی آیا ہے اور یہ کام کر رہی ہے کہ باضابطہ طور پر ہیریٹیج کمیشن کے نام سے، آپ دیکھیں ہیئہ التراث کے نام سے یہ ہے، یعنی ہیریٹیج کمیشن قائم کیا گیا اور اس کے تحت یہ تمام چیزوں کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے اور انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے مقامات پر آئیں، آپ اس کو ہیریٹیج کے طور پر ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ اللہ، یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہم ہی، یعنی ہم کیا، یہ تمام عجمی عشاق کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ان مشکل ترین حالات میں بھی ان مقامات پہ بار بار آ کر چھپ چھپ کر صحیح اسے زندہ رکھا۔ آج مدینہ طیبہ میں الحمدللہ یہ زیارتیں بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ کہ احد کے پیچھے کا حصہ ہے، آپ یہاں کوئی زیارتیں کروانے والوں کو وہ تو زیارتیں قباء، قبلتین، شہدائے احد اور یہ چند چیزیں تو آپ کو تو وہ کراہتے ہی ہیں، لیکن ان سے بات کیجیے، آپ یہ کہیں کہ یہ بڑے اہم مقامات ہیں، ان کو آپ آیا جایا کریے۔ اب کوئی لیگل نہیں، یہ لیگل ہے، اس کو لے جانے کے لیے حکومت کی طرف سے باضابطہ طور پہ اجازتیں ہیں۔ تو یہ ہوا مسجد الفصح، یہ ہے بیک سائڈ ہے بالکل، اور ایک بڑا اہم مقام وہ آپ کو یہاں ہم اس کے بعد دکھائیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے تھے، آپ دیکھیں بالکل مسجد فصح کے یہ بالکل اپوزٹ کا حصہ ہے، وہاں اونچائی پر بالکل ایک شگاف دکھ رہا ہے، ایک شق دکھ رہی ہے جس کے اندر سیمنٹ لگا دی گئی ہے کہ کوئی نہ جائے۔ میں سمجھتا ہوں آج سے چند سال کے بعد وہ سیمنٹ نکال دی جائے گی اور وہاں جانے کا موقع دے۔ آپ نے سنا ہوگا جنگ احد کے موقع پر اس کے تذکرے میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک بہہ رہے تھے، سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تیمارداری فرما رہی تھی، تو ایسے وقت میں حضور کو لے کر کے صحابہ بڑی تیزی سے یعنی جنگ کے میدان سے نکلے تھے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں بہت دور پڑتا ہے، یہ یعنی جنگ کے میدان سے دور پڑتا ہے، یہ بالکل بیک سائڈ کا حصہ ہے۔ یہاں لا کر اس شگاف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے محفوظ کیا اور یہاں پر حضور کی تیمارداری ہوئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ جو بوریا آتا ہے اس کو جلا کر کے حضور کی تیمارداری، زخموں کی تیمارداری فرمایا کرتی تھی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر وہ جو اونچائی پر وہ شگاف ہے، وہی وہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر لے جایا گیا۔ بہرحال یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی مقام ہے، یہ شعائر اللہ کہتے ہیں، جو چیزیں اللہ کے رسول کو یاد دلاتی ہیں گویا وہ اللہ کو یاد دلاتی ہے۔ جہاں جا کر اللہ کے رسول یاد آ جائے گویا وہاں جا کر اللہ یاد آ جائے۔ بہرحال یہ شعائر اللہ ہے، یہاں پر آنا جانا اپنے ایمان کی اضافے کا باعث ہے، ایمان کی تقویت کا باعث ہے، یہ اصل تقویت الایمان ہے۔ جزاک اللہ خیر۔